الحمدللہ. چلیں انشاءاللہ تعالی ہم سورہ مرسلات کر رہے تھے تو آیت نمبر 26 تھوڑا سا اس کی رہ گئی تھی تفسیر، although میں نے اس کی تلاوت بھی کر دی تھی، ترجمہ بھی ہو گیا تھا. تو یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں آیت نمبر 26 سے انشاءاللہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین. آیت نمبر 26. احیاء و امواتا وجعلنا فیہا رواسیا شامقات واسقیناکم ماء فراتا ویل یومئذ للمکذبین. کیا ہم نے زمین کو سمیٹ کر رکھنے والی نہیں بنایا، زندوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی، اور اس میں بلند و بالا پہاڑ جمائے اور تمہیں میٹھا پانی پلایا، تباہی ہے اس روز چھٹانے والوں کے لیے. تو یہاں پہ یہ تھوڑا سا اس کا اس حوالے سے تفسیر رہ گئی تھی کہ یہ جو بات یہاں آ رہی ہے نا کہ ہم نے زمین کو سمیٹ کر رکھنے والی نہیں بنایا، زندوں اور مردوں کے لیے. تو سمیٹنے سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ جب انسان زندہ ہوتا ہے تو بھی آپ دیکھیں کہ پوری بنی نوع انسانیت جو ہے وہ زمین کے اوپر چلتی ہے، پھرتی ہے، اپنی زندگی کے معاملات چلاتی ہے. تو سب سمٹے ہوئے نا ایک جگہ. اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پہ ایک حدود، یہ اللہ کی باندھی ہوئی حدود ہیں کہ اتنا حصہ جو ہے مثال کے طور پہ ہم نے اس کو ڈیوائڈ کر لیا، لیکن یہ کہ پوری دنیا میں ایک اللہ تعالیٰ نے حدود قائم کی ہے نا کہ یہاں تک زمین ہے، یہ زمین ہے. پھر جیسے یہاں پہ ہم نے اس کو فردر ڈیوائڈ کر دیا کہ جیسے یہ پاکستان ہے، پھر اس کی حدود ختم ہوتی ہے تو انڈیا کی شروع ہو رہی ہیں، ایسے ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کو سمیٹا ہوا ہے زمین کے اوپر. سیکنڈلی یہ کہ مردوں کے لیے کیسے سمیٹا ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم مر جاتے ہیں، ایک انسان مر جاتا ہے تو پھر زمین اس کو سمیٹ لیتی اندر، اپنے اندر جذب کر لیتی ہے. تو اوپر بھی جو ہے وہ اللہ کا نظام ہے کہ سمیٹے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم چل رہے ہیں، اپنے معاملات چلا رہے ہیں. زمین کے اندر جب جائیں گے تب بھی زمین ہمیں سمیٹ لے گی. اور پھر ذکر اس میں کیا گیا کہ بلند بالا پہاڑ جمائے، جو کہ بار بار ہم پڑھتے آ رہے ہیں اس کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے جو ہے یہ جو ہے نا رواسیہ جس کو کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جمے ہوئے پہاڑ، بالکل جس کے پیکس اندر تک، یعنی ہلتے جلتے نہیں رہتے، کہ ایسے پہاڑ نہیں ہے کہ کولیپس کر جائیں. پھر اس کے بعد شامخاتن سے مراد یہ ہے کہ بہت بلند اونچے اونچے پہاڑ. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مظہر ہے. پھر یہ کہ میٹھا پانی، جو کہ آج ہمیں پتہ ہے کہ کتنی اس کی اسکیسٹی ہوگی اور کتنی بڑی اہمیت ہے پانی کی، کہ اللہ تعالیٰ ابھی تک تو الحمدللہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ پانی پلا ہی رہا ہے ہمیں بغیر کسی مسئلے کے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اظہار کیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہی آگے بتایا کہ تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے. آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 28 ہو گئی ہے نا. اب اس کے بعد سے 29 سے لے کر اور 33 تک. ان طلقوا الى ما كنتم به تكذبون انطلقوا الى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب انما ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالات صفر. چلو اب اسی چیز کی طرف جسے تم جھٹلایا کرتے تھے، چلو اس سائے کی طرف جو 3 شاخوں والا ہے، نہ ٹھنڈک پہنچانے والا اور نہ آگ کی لپٹ سے بچانے والا. اور وہ آگ محل جیسی بڑی بڑی چنگاریاں پھینکے گی جو اچھلتی ہوئی یوں محسوس ہوں گی گویا وہ زرد اونٹ ہے. اور آگے یہ بھی دیکھ لیتے ہیں ہم کہ ویل یومئذ للمکذبین، تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے. اب جو ذکر کیا جا رہا ہے ان آیات کے بعد وہ ہے پہلی تو جو مخاطب کر رہے ہیں نا یہ فرشتے جہنمیوں سے کہہ رہے ہیں. پہلی تو یہ بات سمجھ لیجئے نا کہ ان طلقوا یعنی اب تم چلو اس طرف جہاں تم جس چیز کو تم چھٹلاتے تھے. آگے جو بات ہو رہی ہے تو ذکر تو سائے کا کیا جا رہا ہے، لیکن بات اصل میں یہاں پر ایک عذاب کی ہے جو کہ شکل اس کی دھوئیں کی طرح ہوگی جہنم میں. اور جب وہ اوپر تک جائے گا تو 3 ڈائریکشنز میں، 3 جہتوں میں وہ ڈیوائیڈ ہو جائے گا، یعنی 3 طرف نا اس کی ڈائریکشن میں وہ پھیل جائے گا. اور جس طرح دیوار کا سایہ ہوتا ہے تو اس طرح سے آپ کو پتا ہے کہ درخت کا سایہ ہوتا ہے، دیوار کا سایہ ہوتا ہے، تو اس میں دھوپ سے انسان تھوڑا سساتا ہے نا، سکون محسوس کرتا ہے. تو اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ لگے گا تو جیسے کہ 3 جوہتوں میں دھواں ٹائپ پھیلا ہوا ہے، کوئی سایہ سا ہے، ان کو محسوس ہوگا جہنمیوں کو. لیکن جب وہ حقیقت دیکھیں گے تو انہیں پتا چلے گا
کہ یہ تو کوئی ٹھنڈک پہنچانے والا نہیں ہے، بلکہ آگ کی لپٹ سے بھی ان کو بچانے والا نہیں ہے، سایہ ہے ہی نہیں وہ، لیکن ان کو ایسا محسوس ہوگا کہ کوئی سکون ان کو مل جائے۔ دوسری بات آگے جو بتائی جا رہی ہے کہ وہ آگ کیسے ہوگی، محل جیسی بڑی بڑی چنگاریاں پھینکے گی۔ اس سے مراد یہاں پہ کی گئی ہے اور علماء نے اس کے بارے میں بتایا ہے کہ ایک چنگاری اس مقام کی جہاں کا اس کا خاص طور پہ ذکر کیا جا رہا ہے اتنی بڑی ہوگی جیسے کوئی محل یا کوئی قلعہ ہوتا ہے۔ ایک آپ سوچیں، ہم جب کبھی باربیکیو کرتے ہیں تو چنگاری نکلتی ہے نا، اس میں بھی جب آپ باربیکیو کریں تو کتنی ہوتی ہے، اتنی چھوٹی سی چنگاری یوں نکلتی ہے بس نا۔ تو اس کو امیجن کریں کہ وہاں پہ جہنم کے عذاب کی ایک شکل ہے، ویسے تو بہت طرح طرح کے عذاب ہیں، ان میں سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کی تو ایک چنگاری ایسے ہوگی جیسے ایک پورا محل یا کوئی قلعہ، اور اس کے بعد ہر چنگاری کے مزید اتنے بڑے بڑے ٹکڑے ہوں گے جو کہ پھیل جائیں گے، جیسے مثال دی گئی اونٹ کی طرح، اتنی زیادہ وہ چنگاریاں پھیل پھیل کے، یعنی اونٹ کی جسامت کے برابر کی وہ چنگاریاں پھیل پھیل کے پوری اس جگہ کو گھیر لیں گی۔ تو یعنی ایک عذاب کا ذکر ہے کہ یہ والا عذاب جو ہے وہ تم اس کو دیکھنے والے ہو، اور لیکن ظاہر ہے تباہی یا انہی کے لیے یہ آنے والی ہے اگر اب اس آیت کو ریلیٹ کریں جو اس دن کو جھٹلا رہے ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 34 کر لیا ہم نے، 35 سے لے کر اور 44 تک۔ ھذا یوم لا ینطقون ولا یؤذن لهم فیعتذرون ویل یومئذ للمکذبین ھذا یوم الفصل جمعناکم والاولین فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين۔ یہ وہ دن ہے جس میں وہ کچھ نہ بولیں گے اور نہ انہیں موقع ہی دیا جائے گا کہ کوئی عذر پیش کر سکیں۔ تباہی ہے اس دن چھٹلانے والوں کے لیے، یہ فیصلے کا دن ہے، ہم نے تمہیں اور تم سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو جمع کر دیا، اب اگر کوئی چال تم چل سکتے ہو تو میرے مقابلے میں چل کر دیکھ لو۔ تباہی ہے اس دن چھٹلانے والوں کے لیے۔ متقی لوگ آج سایوں اور چشموں میں ہیں، اور جو پھل وہ چاہیں ان کے لیے حاضر ہے، کھاؤ اور پیو مزے سے اپنے ان اعمال کے صلے میں جو تم کرتے رہے، ہم نیک لوگوں کو ایسے ہی جزا دیتے ہیں۔ تباہی ہے اس روز چھٹلانے والوں کے لیے۔ اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے، پہلی جو بات یہاں کی جا رہی ہے کہ یہ وہ دن ہوگا جب وہ کچھ نہ بولیں گے اور نہ ہی انہیں موقع دیا جائے گا کہ کوئی عذر پیش کر سکے۔ تو اس کو ہم تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں کہ جو محشر کا وقت ہے، تو یاد رکھیے گا کہ محشر، پھر اس کے بعد نامہ اعمال کے بعد، پھر اللہ سے سامنے کے بعد کوئی ایک چیز جو قرآن میں آتی ہے نا وہی ثابت نہیں ہے، مختلف قسم کی سچویشن سے انسان گزرے گا، کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ معاملہ ہوگا۔ تو یہ کانٹرڈکشن نہیں ہے اللہ کی آیت میں نا، یہیں پہ جیسے آپ دیکھ لیجئے کہ ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ وہ تو اس دن کچھ بول ہی نہیں سکیں گے، آگے کیا کہا جا رہا ہے کہ ان کو موقع ہی نہیں دیا جائے گا کہ وہ کوئی عذر پیش کریں۔ تو یہ بظاہر لگ رہا ہے دو ڈفرینٹ باتیں ہیں، ڈفرینٹ باتیں نہیں ہیں۔ اس سے یہ مراد یہ لی گئی ہے کہ محشر میں مثال کے طور پہ جب پہلا وقت آئے گا ان کے اوپر، تو وہاں پہ جو بھی ہے کافر ہیں، جو بھی اللہ کے مجرم ہیں، تو یہ وہ جھوٹ بولیں گے۔ یہ بھی ہم پہلے آیات میں پڑھا ہے سورہ مریم وغیرہ میں نا، کہ جب یہ جھوٹ بولیں گے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کے منہ کے اوپر مہر لگا دے گا، کیونکہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اب جب مہر لگ جائے گی تو کیا ہوگا، منہ سے تو اب نہیں بول رہے، اب کیا معاملہ ہوگا، ان کے ہاتھ پاؤں ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ سورہ مریم میں بھی یہ بات آتی ہے اگر آپ کو یاد ہو۔ اس کے بعد جب ان کو جہنم میں لے جایا جائے گا اور جا رہا ہوگا راستے میں، جب یہ چل رہے ہوں گے تو اس وقت جو ہے یہ جو ان کو اضطراب اور ٹینشن اور پریشانی اور شاکنگ وہ ایکسپیرینس ان کے اوپر ہوگا، تو ان کی زبانیں گنگ ہو جائیں گی۔ یہ ایک اور سٹیج ہوگی۔ اب پہلے تو یہ بول رہے تھے نا، جھوٹ بولا ہے انہوں نے، اب کیا ہوا ہے کہ خود سے ہی ان کی زبانیں گنگ ہو گئی، اب ان سے بولا ہی نہیں جا رہا، جیسے ایک شوق نہیں آدمی کو لگ جاتا۔ دوسری بات جو بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی، ایک اور بات کیا ہوگی کہ ان کو کوئی ان کے پاس حجت ہی نہیں ہوگی کہ اللہ کے سامنے کوئی ایکسکیوز پیش کر سکیں، کوئی تسلی بخش جواب دے سکیں، کوئی اپنا عذر پیش کر سکیں، کوئی ایکسکیوز دے سکیں۔ ہوں گی بھی تو لیم ایکسکیوزز ہوں گی کہ جیسے کہ اگر وہ پیش کریں بھی تو قبول نہیں کی جائے گی۔ تو چھٹکارا کوئی ان کا ہوگا ہی نہیں، یہ مراد ہے یہاں کہ ان کو موقع ہی نہیں دیا جائے گا کہ یہ کوئی عذر پیش کر سکیں، اور نہ ہی یہ کر پائیں گے، اس کا ذکر یہاں پہ کیا جا رہا ہے۔ پھر دوسری بات جو بتائی گئی وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ فیصلے کا دن ہے جس میں تم سب کو ہم نے جمع کر دیا۔ یہ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ سب سے کہہ رہے ہیں کہ یہ دن آ گیا ہے اور ہم نے اپنی قدرت سے تمام انسانوں کو ایک جگہ جمع کر لیا۔ اور آگے پھر اللہ تعالیٰ ایک طرح سے وعید اور ایک وارننگ کے طور پہ
اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اچھا اب بتاؤ تم میری گرفت سے اگر نکل کر بھاگنا چاہتے ہو، میرے حکم سے بھاگنا چاہتے ہو، اس انجام سے نکل کر بھاگنا چاہتے ہو تو جاؤ نکل کے دکھا دو. جیسے سورہ رحمان میں اگر آپ کو یاد ہو تو یہ آیت آتی ہے نا، یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، یعنی اے جن و انس اگر تمہیں جتنی استطاعت ہے تو تم نکل کر بھاگو زمین اور آسمان میں، بھاگو جتنا بھاگ سکتے ہو بھاگو، تو میری گرفت سے نہیں بچ سکتے نا. تو بالکل یہ اسی طرح کی بات اس دن اللہ تعالیٰ ان سے فرمائیں گے. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں فوراً ہی دوسرے متقیوں کا ذکر ہے کہ وہ سایوں میں ہوں گے، چشموں میں ہوں گے، اور ان کو یہ جو پھل کی وہ خواہش کریں گے ان کو حاضر کر دیا جائے گا. اور اگین یہاں پہ جو پہلے ہم نے بات کی تھی، دوبارہ اللہ تعالیٰ نے اس والے کانسیپٹ کو موقع کیا ہے کہ یہ جو تمہیں جنت مل رہی ہے، یہ جو تمہیں اچھا مقام مل رہا ہے، یہ تمہارے عمل صالح کی وجہ سے مل رہا ہے، تمہارے نیک اعمال کی وجہ سے مل رہا ہے، قرآن اور سنت پہ عمل کرنے کی وجہ سے تم اس مقام پہ فائز ہوئے ہو، اور تبھی اللہ کی رحمت بھی اور مغفرت تمہارے شامل حال بھی ہے. تو اس چیز کو یاد رکھیں کہ اگر کوئی دنیا میں عمل صالح کے بغیر، جو کہ آپ کو پتا ہے نا، میں نے بہت دفعہ ڈیفینیشن بتائی ہے کہ قرآن اور سنت کے حساب سے عمل، اگر کوئی اس عمل کے بغیر جو ہے وہ ایکسپیکٹیشن اللہ سے رکھتا ہے کہ بدعت کر کے، شرک کر کے، مثال کے طور پہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو قبول کرے گا یا اسے بڑی جزا ملے گی، تو اس کی مثال آپ بالکل یوں سمجھ لیں کہ جیسے ایک کوئی کسان ہے، وہ نہ زمین میں بیج ڈالتا ہے نہ ہل چلاتا ہے، اور اس کے بعد امید یہ لگا کے بیٹھ جاتا ہے فصل کے انتظار میں کہ بڑی ہری بھری فصل جو ہے اینڈ آف دا سیزن مجھے ملے گی، کپاس کی یا گیہوں کی یا فلاں سرسوں کی. تو کیا اس کے ہاتھ آئے گا؟ کچھ بھی نہیں آئے گا، نہ بیج ڈالا ہے، نہ اس نے کوئی اس کی جو ہے ہل چلایا اس کے اوپر. پھر ایک اور مثال سے آپ سمجھیں کہ جیسے کوئی انسان جو ہے وہ کوئی بہت ہی کیکٹس کا پودا بو دے زمین میں، کوئی کانٹوں والا درخت لگا دے، اور اس کے بعد جب اینڈ آف دا سیزن تک انتظار میں بیٹھا ہوا ہے گرمی کے موسم میں کہ اس میں تو آم نکلنے چاہیے تھے، آم کیوں نہیں نکلے؟ تو یہ بالکل وہی بات بے وقوفی کی بات ہے کہ کوئی انسان عمل صالح کے بغیر یہ اگر امید لگا کے بیٹھا ہے، ساری زندگی تو 40ویں مائیوں اور ان ساری چیزوں میں گزار دی اور ساری بدعات میں گزار دی، اور اس کے بعد یہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے میرے خود ساختہ نیکیوں کا بڑا اجر دے گا، تو وہ بھی یہ خام خیالی ہے ایگزیکٹلی جو مثال دیکھیں یہاں بتائی جا رہی ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ ہم تو نیک لوگوں کو ایسے ہی جزا دیتے ہیں. یعنی ہم نے تو قرآن میں اس بات کی تلقین اور ترغیب ہم نے کتنی دفعہ دی، یعنی اللہ تعالیٰ نے کتنی ہی دفعہ دی ہے کہ اگر تمہیں اپنا اچھا انجام چاہیے تو تم عمل صالح کرو. کوئی نئی بات تو نہیں، اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں بارہا اس کے بارے میں بتایا کہ یہ انجام چاہیے تو تمہارے لیے یہ عمل کرنا ضروری ہے. آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 45 سے لے کر اور اینڈ تک 50 تک. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ كُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُم مُّجْرِمُونَ. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. ترجمہ ہے کھا لو اور مزے کر لو تھوڑے دن. پہلے تو یہ ہے تباہی ہے اس روز جھٹانے والوں کے لیے، کھا لو اور مزے کر لو تھوڑے دن، حقیقت میں تم لوگ مجرم ہو. تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کے آگے جھکو تو وہ نہیں جھکتے تھے. تباہی ہے اس روز جھٹانے والوں کے لیے. اب اس قرآن کے بعد اور کون سا کلام ایسا ہو سکتا ہے جس پر یہ ایمان لائیں؟ اب اس کو یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ پہلی جو بات یہاں پر ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ پہلے تو اہل تقویٰ کا ذکر کر لیا کہ جو کھانا اور پینا اور عیش تھا نا، آپ نوٹ کیجئے وہ جنت کے ساتھ متقیوں کو ایسوسیٹ کیا جا رہا ہے. اور یہاں پہ جن لوگوں نے دنیا میں اپنی زندگی کھانے میں، کھیل میں، فن اور فرولک میں گزار دی، اب ان کا ذکر کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ ان سے فرما رہے ہیں جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نعمتیں دے کر بھی آزماتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مجرموں سے کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آگے بتا بھی رہے ہیں حقیقت میں مجرم ہے کہ تم کھاؤ پیو انجوائے کرو دنیا میں، کوئی مسئلہ نہیں. اللہ تعالیٰ کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر تم اللہ کی اطاعت نہیں کرتے تمہارا اپنا ڈیبٹ ہے، تمہارا اپنا نقصان ہے. تو یہ بتایا کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کے آگے جھکو تو وہ جھکتے نہیں تھے. یہاں دو اس سے مراد ہیں، اس والے آیت سے اس کی دو تفسیر ہیں. نمبر 1 یہ کہ ڈائریکٹ نماز کی طرف اشارہ ہے کہ جب نماز کا وقت آتا تھا تو وہ نہ رکوع کرتے تھے نہ سجدہ کرتے تھے. اور دوسری طرف یہاں پہ مراد یہ ہے کہ اللہ کی جو ڈوز اینڈ ڈونٹس تھیں، امر و نواہی تھی قرآن کے اندر، اللہ کے احکامات تھے، اس کے آگے سر اطاعت نہیں جھکاتے تھے. تو دونوں ہی مراد پرٹیننٹ ہیں، دونوں جو معنی ہیں بہت ہی پرٹیننٹ ہیں اور امپورٹنٹ ہیں
کہ نہ نماز پڑھی نہ اللہ کی اطاعت انہوں نے کی. تو یہ ریزن ان کا یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ ہی مجرم ہیں اور انہوں نے اپنی ساری زندگی اپنے مزوں میں گزاری, کھانے اور پینے میں. اور جائز حد تک یاد رکھیے گا کہ کھانا پینا منع نہیں ہے, یہاں پہ جو کھانا پینا مراد یہ ہے حرام کھانا, حرام پینا یہ بھی مراد ہے. اور دوسری بات ایک فن کا ایک عنصر آ رہا ہے یہاں پہ کہ جیسے کہ گناہ کے کاموں میں انجوائمنٹ تلاش کرنا, یہ ان کا معاملہ تھا, تو اس کا ذکر کیا گیا. اور اللہ تعالیٰ نے پھر آگے اس سے ریلیٹ کیا. 2 دفعہ یہ آیت آ رہی ہے کہ تباہی ہے اس کو جھٹلانے والوں کے لیے, یعنی جنہوں نے نماز نہیں پڑھی, اللہ کے احکامات کی طرف توجہ نہیں دی, تو ان کے لیے گمراہی ہے. اور یعنی ان کا جو گمراہی ان کے ہاتھ آئی اس کا انجام آج کیا ہے, جہنم کی شکل میں ان کے سامنے آ گیا. اور اس کے بعد اب قرآن کا ذکر آ رہا ہے, اور یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ قرآن جیسی جو کتاب اللہ تعالیٰ نے دنیا میں نازل کر دی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک معلم کی حیثیت سے اس دنیا میں ان کی بعثت کر دی, تو اب اس کے بعد اس کتاب سے زیادہ اللہ کے کلام سے جو رادر ہمیں کہنا چاہیے کہ جامع اور مکمل کوئی کلام ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کھول کھول کر اس کتاب میں واضح کر دی, کیا حق ہے کیا باطل ہے. کیا یہ کتاب ایک فرقان ہے, کرائٹیرین ہے, جو کہ ہمیں بتاتی ہے کہ راستہ, ہدایت پر جانے والا راستہ کیا ہے, گمراہی پہ جانے والا راستہ کیا ہے. تو ہدایت کا واحد سورس آج کی دنیا میں اگر کوئی ہے تو وہ قرآن ہے. تو اس لیے یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب اگر اس قرآن کے بعد ان کو کوئی ہدایت نہیں ملی تو یہ اب گون کیسز ہیں, اب اس کے بعد کون سی ایسی چیز ہے کہ جس سے یہ ہدایت پائیں گے. یعنی جو آج کے زمین میں بھی یہ بات ہو رہی ہے کہ جو قرآن کو اگنور کر دیتا ہے تو اب اس کو دنیا کی وہ کوئی کتاب پڑھ لے, کوئی ریسرچز پڑھ لے, بڑی بڑی ورک شاپس اٹینڈ کر لے. آپ کو پتا ہے نا یہ جو ہوتی ہیں ملین جو سیلر ہوتی ہیں اور بڑے بڑے جو اس کے ان کو ایوارڈز ملتے ہیں کتابوں پہ کہ ہاؤ ٹو بی ہیپی اور آپ اپنے معاملات, ہاؤ ٹو بی اے گڈ فرینڈ, اس طرح کی لوگ کتابیں لکھتے ہیں اور ٹپس دیتے ہیں. اس میں ان کو جو ہے نا پتہ نہیں کتنے کتنے ڈالرز جو ہے نا یہ لوگ کماتے ہیں اس میں, اور بیسٹ سیلنگ بکس ہوتی ہیں یہ. تو یہ مراد یہ ہے کہ کوئی دنیا کی بھی کوئی تھنک ٹینکس کی بھی کتابیں پڑھ کے بیٹھ جائے, لیکن اگر اس کتاب سے اس کو ہدایت نہیں ملی اور وہ اللہ کا ہی بندہ نہ بنا تو دنیا میں وہ کتنے ہی اپنے آپ کو کامیاب سمجھ لے دنیاوی لحاظ سے, لیکن وہ جو ہے نا اللہ کی نظر میں وہ ناکام ترین انسان ہے, ٹوٹل فیلئر ہے, ٹوٹل. اور ایک حدیث میں آتا ہے, یہ ترمذی کی حدیث ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے قرآن کو چھوڑ کر کسی اور جگہ سے ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کی تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ اسے گمراہ کر دے گا. یعنی اگر کسی نے یہ سمجھا کہ ہدایت اس کتاب میں نہیں ہے, ہدایت فلاں کے اقوال میں, فلاں کوئی بہت وہ ہیں باہر کی کوئی انہوں نے بک لکھی ہے, کوئی جو ہیں, کوئی کرسچن ہے, کوئی انگریز ہیں, انہوں نے بڑی کام کی باتیں اس میں لکھی ہیں, زندگی گزارنے کے گڈ لکھے, تو میں یہ کتاب پڑھوں گا تو میری زندگی جو ہے وہ بڑی اچھی گزرے گی اور بڑی مجھے ہدایت اس کتاب سے ملے گی. تو یہ یہاں تو فرما دیا یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ گمراہ ہو جائے گا, یاد رکھیے. تو اسی لیے یہ بات ہے کہ جو انسان اگر قرآن سے ناواقف ہے اور قرآن کو اپنی زندگی میں گائیڈنس کے طور پہ نہیں استعمال کرتا تو اس سے زیادہ بھٹکا ہوا اور اس سے زیادہ بد نصیب دنیا کا کوئی انسان نہیں ہو سکتا. وہ چاہے اپنے آپ کو کتنا ارب پتی کھرب پتی سمجھے, چاہے اپنے آپ کو کامیاب ترین بزنس مین سمجھے, چاہے وہ کوئی باہر کی یونی میں آکسفورڈ میں اور ہارورڈ میں اور میگل میں کہتا ہو کہ میں بہت بڑا پروفیسر ہوں, میں نے پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے. دنیاوی لحاظ سے وہ بہت کچھ ہو سکتا ہے, بہت اونچا اس کا رتبہ ہو سکتا ہے, لیکن اللہ کی نظر میں وہ فیلئر ہے, اللہ کی نظر میں اس کی کوئی ویلیو نہیں, بالکل بیکار تھرڈ کلاس آپ سمجھ لیجیے وہ آدمی ہے. تو یہ جو ہے نا اتنا زیادہ تکبر دنیاوی لحاظ سے کرنا یہ کوئی معنی اللہ کے لیے نہیں رکھتا. یہ جو لوگ اپنے علم کے, آپ دیکھیں لوگ جو باہر جاتے ہیں پی ایچ ڈیز کر لیتے ہیں اور آگے علم حاصل کر لیتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا چیز سمجھنے لگتے ہیں نا کہ جو ہم نے پڑھا, جو ہمارا علم کہہ رہا ہے اس کے آگے کسی کی کوئی اہمیت ہی نہیں. بس جو ہم نے بات کہہ دی, جو یہ انگریز نے بات کہہ دی, بس اس سے بڑی کوئی سی این این نے یہ نیوز دے دی, بس ان سے اوتھینٹک کوئی بات نہیں. تو وہ بات یہ سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں ان چیزوں کی ویلیو ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے تو یہ دیگر علوم جو ہیں وہ اللہ کے بنائے ہوئے ہیں, اللہ ہی نے تو بھیجے ہیں اس دنیا میں. کون سی ایسی کمال کی بات ہے؟ اور بلکہ کتنا تو ابھی تک سائنس نے اور لوگوں نے علوم کو ایکسپلور ہی نہیں کیا. ابھی تو بہت کچھ اور کرنا چاہیے انسانوں کو ایکسپلور, جیسے ہے نا میتھس ہے, باٹنی ہے, فزکس ہے, تو یہ تو کچھ بھی نہیں کیا ہے انہوں نے. اللہ تعالیٰ کی کائنات اتنی بڑی ہے, ان کو تو اور علوم کو اس وقت ایکسپلور کرنا چاہیے, لیکن ہے ہی نہیں, اتنی عقل ہی نہیں ان کی ایکسپلور کریں, تو اللہ اس چیز سے امپریس ہوگا.
اللہ تعالیٰ تو اس بندے سے امپریس ہوتا ہے چاہے اس کو جو ہے مشکل سے کوئی انگلش کا ایک ورڈ بھی نہ بولنا آتا ہو، لیکن وہ قرآن کی تفسیر، قرآن کا علم جانتا ہے، وہ اس سے اللہ تعالیٰ امپریس ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے، اور وہ چاہے کتنے ہی بدصورت کیوں نہ ہو۔ حسن کی بھی کوئی ویلیو نہیں کہ بعض لوگ، جو آپ دیکھ لیجیے نا آج ہمارا جو راج ہے پورا، بالی ووڈ ہو گیا، ہالی ووڈ ہو گیا، اس میں کیا ہے؟ حسن، خوبصورتی، یہ جو فنون لطیفہ، میڈیا جس کو یہ لوگ کہتے ہیں، تو کیا ہے حسن کے؟ بس خوبصورت ہونا ہے ان کا کرائٹیریا، کیا ہے ایک ایکٹریس اور ایکٹر کا؟ بس دیکھو یہ کتنی خوبصورت ہیں، اور وہ بھی آپ کو پتا ہے کہ بعض دفعہ ان کے کمپلیکشنز بالکل بلیک ہوتی ہیں، یہ انڈینز خاص طور پہ میک اپ سے اور وہ فوٹو شاپ سے اپنے کو خوبصورت، ایک جس کو کہتے ہیں نا سطحی خوبصورتی ہے۔ لیکن آج آپ دیکھیے راج، جو ورڈ کہتے ہیں نا پہلے زمانے میں کہتے تھے راج کرو گی تم نا، یہ لٹرلی راج کر رہی ہیں اس وقت، کر رہے ہیں، کر رہی ہیں اور کر رہے ہیں، ہے نا یہ بات؟ آپ چاہے ہالی ووڈ میں دے ہائیسٹ پیڈ، یہ ان کا پروفیشن ہے، کامیڈینس ہو گئے، ایکٹر ہو گئے، ایکٹریسز ہو گئی، یہ سب اس وقت دے آر منٹنگ منی۔ اور ایڈس کا تو کیا حال ہے آپ دیکھ لیجیے، ایسی تھوڑی اتنی بڑی بڑی ایکٹریس جو ہیں وہ 2-2 سیکنڈ کے ایڈس میں آ رہی ہیں، آپ دیکھیے چھائے ہوئے ہیں نا یہ سارے، کیوں؟ کیونکہ کروڑوں روپے ان کو چند سیکنڈ کے ایڈ کے مل رہے ہیں، تو بظاہر تو واقعی لگ رہا ہے ان کی بڑی عزت ہے، بظاہر لگ رہا ہے کتنی پاپولر ہیں، کوئی چھوٹے بچے کو بھی ان کا نام بتاؤ تو ان کو پتا ہے، اور دیکھ دیکھ کے بھی سب اتنا پہچانتے ہیں کہ جو اتنا، جو جس کو کہتے ہیں نا کہ اپنی قرآن کی آیات انہیں نہیں پتا ہوں گی، جتنا جو ہے وہ ان ایکٹر اور ایکٹریسز کے نام اور شکل سے ہر ایک جانتا ہے، اتنے پاپولر ہیں۔ یعنی سرونٹ بھی ہے تو اسے پتا ہے، گاؤں کا بندہ بھی کوئی ہے تو اس کو پتا ہے، لیکن یہ کہ قرآن کے بارے میں آپ پوچھ لیجئے تو ایک ورڈ شاید پڑھنا نہ آئے، ایک آیت پڑھنی نہ آئے، گاؤں میں تو بیٹھے ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں، ہم تو گاؤں میں، ہمیں کیسے قرآن پہ غور و فکر کریں؟ تو یہی والا حال ہے۔ تو مگر یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کلیئر قرآن کی اہمیت کو کر دیا کہ دنیا کی کوئی چیز جو ہے نا اس سے کمپلیٹ، اس سے زیادہ جس کو کہتے ہیں عزت اور تکریم والی ہو نہیں سکتی، اور پھر جو اس سے اپنے آپ کو کنیکٹ کر لے، اپنے آپ کو ایسوسیٹ کر لے، اسی کی ویلیو ہے اللہ کے نظر میں۔ تو ہمیں جو ہے نا اللہ کا کتنا بھی لاکھوں بار بھی اللہ کا شکر ادا کریں تو کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی بھی لیول میں، کوئی بہت بڑے لیول نہ صحیح، چھوٹے موٹے لیول میں ہی اس کے ساتھ کوئی تعلق کی توفیق دے دی ہے، تو یہ اس سے بڑھ کر کلام کوئی نہیں، اللہ کی نظر میں تو اسی کی عزت ہے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری، آپ دیکھیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے ضمن میں، آیات کے ضمن میں قرآن کی ویلیو کو جو اجاگر کیا گیا ہے، تو کوئی وجہ ہے نا؟ اللہ تعالیٰ ساتھ میں کہہ دیتے کہ یہ علوم بھی بڑی اہمیت والے ہیں، فلاں بھی بڑے اہمیت والے ہیں، کہیں بھی نہیں ذکر آتا قرآن میں کسی بھی میتھس کا، سائنس کا، کیونکہ یہ تو انہی کی شاخیں ہیں، یہ تو سب اللہ ہی کی کائنات جو آیات آفاقی ہیں اس سے ہی لوگ ایکسپلور تمام علوم کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو ضرورت تھوڑی ہے قرآن میں کہ وہ دوسرے علوم کی تعریفیں کریں۔ تو بس ہمیں بھی دنیا گزارنے کی حد تک ان علوم کو حاصل کر لیں، بچے جیسے کرتے ہیں، کوئی مذائقہ نہیں، ایڈ میتھس پڑھ رہے ہیں، فزکس پڑھ رہے ہیں، باٹنی، ٹھیک ہے پڑھیں، لیکن اصل جو علم ہے، علم جو ہمارا ادارہ بھی ہے نا، العلم جو ہے وہ اس سے مراد علم قرآن کا علم ہے نا، علم یہی ہے، تو وہ جو ہے قرآن جس کو ہم کہتے ہیں نا، اصل وہی، اصل یہی ہے، اسی میں ہماری دنیا کی بھی کامیابی ہے اور اسی کتاب میں ہماری آخرت کی بھی کامیابی ہے۔ مگر لوگ افسوس جو ہے اس کو چھوڑ کر دیگر تمام فنون اور دیگر تمام کتابوں اور دیگر تمام بڑے بڑے جو لوگ اپنی نظروں میں انہوں نے لوگوں کو بڑا کر لیا ہے، فلاسفرز ہیں، سائیکالوجسٹ ہیں، ان کو جو ٹرینرز ہوتے ہیں اور مختلف قسم کی ورکشاپس کراتے ہیں، آپ دیکھیں کیا ان کا اس وقت نام ہے اور شہرت ہے ان کی ورکشاپس کی، کتنے کتنے پیسے لوگ لاکھوں لاکھوں روپے دے کے ان کی ورکشاپس اٹینڈ کرتے ہیں، اور باتیں کیا ہوتی ہیں؟ اگر آپ ان کو جو اچھی باتیں آپ نکالیں تو چن چن کے قرآن کی بات اس کے اندر ہوتی، جو قرآن پڑھا ہے وہ تو امپریس نہیں ہوتا ان باتوں سے، وہ تو کہتا ہے ہمیں تو پہلے ہی پتہ ہے قرآن میں لکھا۔ الحمدللہ اللہ کا احسان ہے، یہ ختم ہوا یہ والا پارہ، اور اب پارہ نمبر 30 شروع ہو رہا ہے الحمدللہ۔